बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवर गाज़ी और आप देख रहे हैं दर्स-ए-क़ुरआन.com पर सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज़। आप जानते हैं कि सीरीज़ की हम मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ रहे हैं। पहले मुहाज़रात सीरत पर हमने इसका मुताला किया, इसका ख़ुलासा आपके सामने रखा और कल हमने गुज़श्ता कल डॉक्टर अब्दुल हई आरफी रहमहुल्लाह की किताब उसवा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर बताया था कि इन्होंने बहुत ही आम फहम अंदाज में ये किताब लिखी है। सीरत का एक एक मौजू लेकर उस पर गुफ्तगू की है। मतलब गुस्सा आ जाए तो सीरत की रोशनी में गुस्से पर कैसे काबू किया जाए, गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके पूरी की पूरी रहनुमाई इसमें मौजूद है। आज जो हमने किताब का मुताला किया है वो दो किताबों का मुताला किया है। एक किताब ये है गुमशुदा इस्लामी तारीख़। गुमशुदा इस्लामी तारीख़ ये मुस्लिम तहज़ीब के माजी की बाज़ियाफ़त के बारे में है और ऐसी किताब है, मैं पढ़ता जा रहा हूँ और इस्लामी तारीख़ के जो औराक हैं, इस्लामी तारीख़ जो है कि गुमशुदा औराक उसमें खोता जा रहा हूँ, वहाँ से जो मोती है, गौहर नयाब मिलते जा रहे हैं। इस पर इंशाल्लाह हम अगली किसी नशिस्त में गुफ्तगू करेंगे कि हमारे नौजवान कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात इससे क्या सीख सकते हैं। आज जो हमारा मौजू है वो सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो किताब है ये हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी रहमहुल्लाह, इंडिया के बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। इन्होंने मारिफुल कुरान भी लिखी है। 8 मारी जिल्दों में मारिफुल कुरान। मारिफुल कुरान 2 हैं। एक है मारिफुल कुरान मुफ्ती शफ़ी रहमहुल्लाह के, जो मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामद बरकातहुम के वालिद मोहतरम थे। उन्होंने मारिफुल कुरान लिखी है। अवामी अंदाज में वो लेक्चर दिया करते थे, दर्स कुरान दिया करते थे रेडियो पाकिस्तान पर। फिर वो जमा होके मारिफुल कुरान बन गई। मौलाना इदरीस कांदलवी रहमहुल्लाह ने एक लिखी है, उसका नाम भी मारिफुल कुरान है। वो ज़रा इल्मी अंदाज में है। और दूसरे उनका जो बड़ा कारनामा शुमार होता है वो ये किताब है, ये है सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 2 जिल्दों में हैं और तकरीबन ये 700-800 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब है सीरत की। अब इस सीरत को पढ़ते चले जाएं और गहराई में उतरते चले जाएं। बुखारी हदीस शरीफ की कई मुस्तनद तरीन किताबें, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सही तिरमिज़ी, सही अबू दाऊद, सुनन इब्न माजा वग़ैरह, ये जो इन्होंने किताब लिखी है इसके जो माखज़ आपको मिलेंगे ये उर्दू में लिखी गई है। आप देख रहे हैं उर्दू में हैं और आम फहम अंदाज में हैं। इसको अल्ताफ़ एंड सेंस, अल्ताफ़ बरखुरदारिया ने बड़े अच्छे तरीके से और कंप्यूटराइज़ करके इसको शाया किया है और पढ़ने के लिए आसान हो गई है। इस्तिफ़ादा इससे बहुत आसान हो गया है। इसमें क्या है, इसमें शुरू से लेकर आखिर तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम फहम अंदाज में लेकिन क़दरे तफसील के साथ लिखा गया है। इसके अंदर जितने वाक़यात लिए गए हैं, जितनी अहादीस ली गई हैं, वो मुस्तनद किताबों से ली है। सहीहैन से ली है, बुखारी शरीफ से लिए गए, मुस्लिम शरीफ से ली गई है, मिशकात शरीफ से ली गई हैं और आखिर में हवाला भी दे दिया गया है कि ये कौन सी बात किस जगह से ली गई है। इसी तरह सीरत की एक किताब है रहीकुल मख्तूम, हम उस पर भी तबसरा करेंगे। वो अरबी में किताब लिखी गई है और अवार्ड याफ्ता है। लेकिन आज की जो ये किताब है, मैं अपने घर में इसकी तालीम शुरू करवा दी है। रोज़ाना हम शुरू से लेकर इसके 2 से 3 सफ़े सीरत के पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर इन्होंने लिखा है कि मादरी सिलसिला नसब, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से भी पहले के हालात लिए हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब को लिया है। मादरी सिलसिला नसब कहाँ है, फिर वालिदैन का सिलसिला नसब कहाँ तक मिलता है, उसके बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या है, फिर क्या है, बचपन, लड़कपन, उसके वाक़यात और उस तरह चलते 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 यहाँ तक के आखिर तक जंग के वाक़यात ज़िक्र किए गए हैं और खुशी के वाक़यात ज़िक्र किए गए हैं, गमी के वाक़यात ज़िक्र किए हैं, तारीख़ से जो असबाक मिलते हैं उस पर ज़िक्र किया गया है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में
کہے گئے جو اشعار ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں، جو بھی بات ذکر کی ہے انہوں نے وہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیے، تو اس لیے اس سے استفادہ ذرا مشکل ہے۔ اہل علم استفادہ کر سکتے ہیں، یا گھر میں تعلیمی حلقہ بنا کر اس کو پڑھا جائے تو استفادہ ہو سکتا ہے۔ لیکن کل جو ہم نے بتایا تھا اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر عبدالحی عارفی کی، یہ بالکل عام فہم عوامی زبان میں لکھی گئی ہے، اور ہر شخص کو یہ کتاب اپنے بیگ میں رکھنی چاہیے، اپنے دفتر میں رکھنی چاہیے۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ محاضرات سیرت ہو، یا اسوہ رسول اکرم ہو، یا سیرت مصطفیٰ ہو، یا رحیق المختوم ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پوری دنیا میں انقلاب آئے، اسلامی انقلاب آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں انقلاب آئے، اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان میں انقلاب آئے، اگر آپ چاہتے ہیں انسانوں کی زندگی میں انقلاب آئے، اگر آپ مغربی تہذیب سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں اسلامی تہذیب کا نفاذ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کی زندگی اس طرح ہو جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ نقش قدم نبی کے جو ہیں وہ جنت کے راستے ہیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پیدائش سے لے کے موت تک قدم بقدم رہنمائی کرنے والی جو کتاب ہے وہ سیرت ہی ہے۔ آج میں اپنے بچوں کو بتا رہا تھا، میرے بچے مجھے کہہ رہے تھے کہ بیٹا، ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ اب میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ ابو میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی اس طرح ہو جائے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، میری زندگی اس طرح ہو جائے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو میں نے اسے عام فہم انداز میں بتایا کہ وہ باہر سے کچھ سامان لے کے آیا تھا دکان سے۔ میں نے کہا کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار جاتے تھے، کوئی چیز خریدتے تھے تو کس طرح بھاؤ تاؤ کرتے تھے، یہ سیرت کے اندر یہ طریقہ موجود ہے، آپ دیکھیں۔ اسی طرح جب آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو کس طرح داخل ہوتے تھے، کون سا قدم پہلے آگے کرتے تھے، اور پھر کون سی دعا پڑھتے تھے، جب گھر میں داخل ہوتے تھے سلام کرتے تھے یا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اب آپ کھانا کھانے لگے ہیں تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے کیا آداب بتائے ہیں، کیا مسنون طریقہ ہے۔ کھانے کے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، دسترخوان پہ بیٹھنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے۔ اگر کوئی مہمان بیٹھا ہوا ہے یا کوئی دوسرا ہے تو اس کو بھی شریک کر لینا چاہیے۔ اگر آپ نے کھانا کھا لیا ہے تو کھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ہاتھ دھوتے تھے، کون سی دعا پڑھتے تھے، کیا باتیں فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ کا جو اسوہ ہے، وہ قرآن پاک کے عملی تفسیر ہیں۔ قرآن میں ہے نماز پڑھو، کس طرح پڑھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ میں نے اپنے بچے کو بتایا کہ آپ یہ دیکھیں، آپ کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بچے کھیلا کرتے تھے، گھوما کرتے تھے، پھرا کرتے تھے۔ ایک مقابلہ ہو رہا تھا وہاں پر حبشیوں کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دکھایا کہ دیکھو یہ کس طرح وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تھے تو آرام فرمانے کا طریقہ کار کیا تھا، بستر کس طرح بچھاتے تھے، بستر کو جھاڑنا، پھر وضو کر کے سونا، پھر دائیں کروٹ پر سونا یا بائیں کروٹ پر سونا۔ اسی طرح آپ جب اپنی والدہ محترمہ سے بات کرتے ہیں یا بہنوں سے بات کرتے ہیں یا بھائیوں سے بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ کس طرح بات کرتے تھے، اپنی والدہ محترمہ، آپ کے والد کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات، والدین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے۔ قرآن میں ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اف تک کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر ماں باپ کو ایسی بات کہہ دیتا ہے جو آپ کے مزاج پر ناگوار گزرتی ہے تو آپ یہ نہ کہو کہ اف امی آپ نے کیا کہہ دیا۔ تو بچے کو میں نے عام فہم انداز میں بتایا کہ بیٹا کرنے کا کام یہ ہے، سیرت ہمیں یہ سکھائے گی۔
بچے نے سنا اور کہا کہ میں بتائیں کس طرح رہنمائی کروں۔ میں نے ان کی بڑی بہن کو یعنی اپنی بڑی بیٹی کو کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتاب لے لو، روزانہ ان کو کسی ایک چیز کے بارے میں بتاؤ، پھر اگلے دن اس پر پریکٹیکل کراؤ، عملی مشق کرواؤ کہ واش روم میں داخل ہونا ہے تو کس طرح داخل ہونا ہے۔ ایک صحابی رسول کا کسی یہودی کے ساتھ بحث مباحثہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ بھلے تمہارا نبی کیسے ہیں، تمہیں تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ باتھ روم میں کیسے بیٹھنا ہے۔ اس صحابی نے کہا یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں طریقہ بتایا ہے، اسوہ بتایا ہے، رہنما ہدایت دی ہے، اور بتایا ہے ہمیں کہ ہڈی کے ساتھ استنجا نہیں کرنا، کھردری چیز کے ساتھ استنجا نہیں کرنا، کھانے پینے والی چیزوں کے ساتھ استنجا نہیں کرنا، ڈھیلے کو استعمال کرنا ہے، اس کے بعد پانی کو استعمال کرنا ہے، پورا طریقہ کار بتایا ہے۔ یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ دنیا میں اس وقت 350 مختلف تہذیبیں ہیں، کئی تہذیبیں اپنی موت مر رہی ہیں۔ اس وقت کوئی اگر تہذیب موجود ہے تو وہ مغربی تہذیب ہے، اور اس کے بالمقابل دین اسلام کی ایک پوری تہذیب ہے۔ مغربی تہذیب کو تمام تہذیبوں کو ہڑپ کر گئی ہے، نگل گئی ہے۔ مغربی تہذیب کو اگر کسی تہذیب سے خطرہ ہے تو وہ مسلم تہذیب ہے، دین اسلام کے بتائے ہوئے احکام ہے۔ اس لیے ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ سیرت کا درس، سیرت پر پروگرام پوری زندگی چلتا رہے گا، روزانہ کی بنیاد پر ہوگا۔ اگر ہم مسلم معاشروں میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیاں بدلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے پر نہ صرف اس کی تعلیم کو عام کریں بلکہ اس پر قدم بقدم، لمحہ بلمحہ اس سے رہنمائی لیں اور اس پر عمل کریں۔ سیرت کے حلقے جگہ جگہ عام ہونے چاہیے۔ تو آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سیریز ہم نے شروع کی ہے، اس کا یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے بارے میں بتائیں اور اس پر عمل کروائیں۔ انور غازی کو اجازت دیجیے، کل دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ، سیرت کے کسی گوشے پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن.com www.درسقرآن.com